کہ میں چاہتا ہوں اس باغ کو آج کے دن سے نبی آخر کی بیٹی کے نام کر دو. جناب موسیٰ کو گواہ بنایا, جناب موسیٰ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ باغ تم نے نبی آخر کی بیٹی کے نام کر دیا, اور اسی کو فدیہ کہنا کہتے ہیں, میں فدیہ کر رہا ہوں, اور اسی فدیے سے اس باغ کا نام فدق پڑا. یہ ہے تاریخ فدق. یہ کوئی کل کی بات نہیں, یہ زہرا کی انبیاء کے دور سے ملکیت ہے, یہ ملکیت زہرا ہے. اس لیے جب پیغمبر خیبر سے واپس آ رہے تھے تو جو فدق پیغمبر کو دیا گیا وہ براہ راست پیغمبر کے حوالے کیا گیا, اور اسی کو مال فے کہا جاتا ہے. فے کہتے ہیں جو پیغمبر کو دے دیا جائے, جو غنیمت میں سامان اور جو غنیمت میں جو بھی مال ہاتھ آئے اسے فے یا غنیمت کہتے ہیں. لیکن جب لفظ فے آ جائے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے. فے کی بھی دو قسمیں ہیں کہ ایک وہ مال غنیمت کہ جو جنگ کر کے حاصل ہوتا ہے, اس میں اللہ کا بھی حصہ ہوتا ہے, رسول کا بھی اور امت کا بھی, اس میں امت کا بھی حصہ ہوتا ہے. لیکن ایک مال غنیمت اور فے وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو, وہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا ہے, اس میں امت کا کوئی حق نہیں. جو قرآن کی آیت ہے جا کے پڑھیے گا, سورہ شورا میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں امت کا کوئی حق نہیں ہے. تو جب پیغمبر خیبر سے واپس آ رہے تھے تو جو فدق کی اراضی والے یہودی تھے وہ خود پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم جزیہ دینا چاہتے, اور اس جزیے کے طور پر یہ فدق آپ کے حوالے. جیسے ہی فدق پیغمبر کو دیا گیا فوراً اللہ نے کہا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اے پیغمبر یہ جو آپ تک فدق پہنچا ہے یہ اپنی بیٹی کو دے دیجیے, یہ اپنی بیٹی کو دے دیجیے. ختم ہو گئی بات. پیغمبر نے فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا, اور اس دن سے فدق جاگیر فاطمہ ہے, ملکیت فاطمہ ہے, جس میں امت کی تلوار کی نوک تک نہیں لگی, بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آ گیا. اور قرآن کی آیت, اب اگر کوئی اس میں سے حصے دار بنتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کو جھٹلاتا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. فاطمہ کو فدق کی ضرورت تھی نہیں, لیکن چاہتی تھی کہ بتا دیا جائے کہ ہمارا حق غصب ہوا ہے, ہمارا حق غصب ہوا ہے. آپ نے ہائے کہہ دیا, آپ نے روح حسین کو خوش کیا ہے. آج روایت